اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ ہم یہاں کراچی اسٹوڈیوز سے مخاطب ہیں آپ سے۔ آپ دنیا کے نہ جانے کس حصے میں ہوں گے، آپ کے ہاں موسموں کا کیا حال ہوگا۔ ہمارے ہاں مونسون آیا ہوا ہے اور اس وقت شدید گرمی ہے، اور گرمی بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ یقیناً ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گرمی کے نتیجے میں کیا کچھ کر رہے ہوں گے۔ اناج پک رہا ہوگا اور بادل بن رہے ہوں گے، باران رحمت آنے والا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہم میں سے اصل میں ہم جیسے لوگ جو ہیں عموماً گرمی آتی ہے تو کچھ ایسے کلمات ادا کر دیتے ہیں کہ جو بڑے ناپسندیدہ، ہم کہتے ہیں بہت ہی سڑی ہوئی گرمی، معاذ اللہ استغفر اللہ پڑ رہی ہے۔ ہم گرمی کو برا کہتے ہیں، تپش ہو رہی، آگ برس رہی ہے۔ اس آگ برسنے سے گندم پک رہی ہے، اس آگ برسنے سے آم پک رہا ہے، اس آگ برسنے سے پانی بخارات بن کے جا رہا ہے، اس پانی کو پھر اوپر سے نیچے آنا ہے، نیچے سے پھر زمین سے فصلیں نکلنی۔ اللہ کی حکمت ہے۔ تو ایسے موقع کے لیے ہمارے ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ جب گرمی بہت زیادہ ہو تو پھر آدمی کو کہنا چاہیے اللہم اجرنا من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے جو ہے محفوظ رکھ۔ تو یہ زندگی کے سارے معاملات ہیں۔ بہرحال پچھلا پروگرام اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم جو گفتگو کر رہے تھے وہ وعظ و نصیحت کے حوالے سے تھی، اور یہ بات اسی طرح شروع بھی ہو گئی کہ وعظ و نصیحت کے حوالے سے، اور ہم نے یہ ذکر بھی کیا تھا کہ قرآن تو ہے ہی واعظ، اللہ سب سے بڑا جو ہے وہ واعظ ہے، اور پہلا واعظ ہے اس کائنات کا۔ حضور کا مشن ہی نصیحت کرنا تھا، اور وعظ و نصیحت کا کام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی، حد یہ ہے کہ جب انتقال ہونے والا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وقت بھی آپ نے جو ہے ایک چھوٹا سا خطبہ عنایت فرمایا ہے جس میں کچھ ہدایتیں جو ہے وہ امت کو دی تھی۔ اس کی ترتیب جو ہے وہ ہم کچھ ڈسکس کر رہے تھے، وہ یہ کہ پہلے اپنی ذات کو جو ہے نصیحت کرنی چاہیے، پھر قریب رشتہ داروں کو، پھر دوست احباب کو، پھر حلقہ سر و رسوخ کو، پھر اجتماع عام میں وغیرہ وغیرہ۔ تو بات جب یہ چل رہی تھی کہ پہلے اپنی ذات کو نصیحت کرنی چاہیے، تو پھر جو ہے وہ یہاں تک بات پہنچی تھی کہ قریبی رشتہ داروں کرنی چاہیے، تو اور یہ بات ہوتے ہوتے جو میاں بیوی کے ریلیشن شپ تک پہنچ گئی۔ قریبی رشتہ داروں میں سب سے پہلے تو بیوی بچے اور فیملی آتی ہے۔ تو وہ بات جو ہے ذرا بہت آگے چلی گئی تھی، اور بات اس لیے بھی آگے چلی گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ بیویوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوتا تھا، اسے ڈسکس کرنا ظاہر تھا، چونکہ یہ ہمارے خانگی معاملات جو ہیں ہمارے لیے سب سے مصیبت بنے ہوئے ہیں آج کل، مجھے معاف کیجیے گا۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ رشتے جو ہیں وہ ایسے ہیں، بلکہ ہمارے رویے ویسے ہیں۔ تو بہرحال شجاع صاحب سے کہتے ہیں کہ پچھلے پروگرام کا ریکیپ لے لیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ یہ ہمارے یہاں یہ جو شادی بیاہ کا معاملہ ہے، اور یہ اصل میں مسئلہ ہے کہ ہم یہ شادی بیاہ کے معاملے کو کوئی بہت مقدس اور قابل ذکر رشتہ نہیں سمجھتے، ہم اسے ایک معاہدہ سمجھتے ہیں جو کسی وقت بھی توڑا جا سکتا ہے اور کسی وقت بھی رکھا ہے، چنانچہ وہ جو ایک بائنڈنگ ہونی چاہیے وہ نہیں آتی ہم میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ جہاں تک اس بات سے متعلق گفتگو ہے، ہم پچھلے کئی پروگرامز میں بات کرتے ہوئے آئے ہیں، آج پھر اس پر کلام ہو، اور میں سمجھتا ہوں کلام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بجا فرمایا کہ ہمارے دین نے جو اس زوجین کے تعلق کو اہمیت دی ہے، اب اکثر و بیشتر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں وہ بانڈنگ کا معاملہ، وہ اس رشتے کی مضبوطی کا معاملہ، اس کے تقدس کا معاملہ، اس کی اہمیت کا معاملہ وہ دکھائی نہیں دیتا۔ ہمارے شادی بیاہ کے کارڈز جب چھپتے ہیں تو کبھی کبھی کچھ لوگ سورہ روم کی آیت نمبر 21 کا ترجمہ اس پر لکھتے ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں میں سے تمہارے جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنے جوڑے کے پاس جا کر سکون تلاش کرو۔ یہ زوجین کا تعلق، اس کا ایک بڑا مقصد سکون کا حصول بھی ہے،
ایک اہم مقصد اس فطری خواہش کی تکمیل بھی ہے، ایک اہم مقصد اولاد کا حصول بھی ہے، ایک اہم مقصد ایک عورت کی پروٹیکشن بھی ہے۔ یہ بہت سارے مقاصد ہیں۔ ایک مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنے جوڑے کے پاس جا کر سکون تلاش کرو۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں میں سے شمار فرما رہا ہے، اور سورہ روم کے اس مقام پر 6 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار فرمایا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے۔ دن رات بھی اللہ کی نشانیوں میں سے تمہاری زبانوں کا اختلاف کس معنی میں؟ کتنی زبانیں، کتنی بولیاں، کروڑوں زبانیں دنیا، بلکہ لاکھوں زبانیں دنیا میں جو ہیں وہ بولی جا رہی اور ہیں، چھوٹی چھوٹی ہزاروں بولیاں، اور چھوڑی چھوڑی بھی شامل کرنے تو کروڑوں ہو جاتی ہیں تقریباً۔ تو یہ سینکڑوں کی اور ہزاروں کی تعداد بولیوں کی، زبانوں کی۔ ایک لوتھڑا ہے، آپ کے وجود میں بھی زبان، میرے وجود میں بھی زبان، آپ بھی اردو میں کلام کر رہے ہیں، میں بھی اردو میں گفتگو کر رہا ہوں، لہجے مختلف ہیں، انداز مختلف ہیں، پھر زبانیں اور پھر بولیاں۔ اللہ کہتا ہے یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اللہ نے تمہارے رنگوں کے اندر اختلاف رکھا، اسی مقام پر ہے، رنگ اور زبانوں میں رنگ اور زبانوں کا اختلاف نشانیاں ہیں نشانیوں میں سے۔ تو یہ بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی بیان فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، اپنے جوڑے کے پاس جا کر تم سکون حاصل کرو۔ پہلے بھی گفتگو آئی لیکن آج موضوع چلا ہے تو بات اشارتاً یاد دہانی کے طور پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس ہیں اور تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس ہو۔ اتنا قرب جتنا آپ کے میرے جسم پر یہ کپڑا جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ یہی قرب شوہر اور بیوی کے درمیان دیکھنا چاہتا ہے اور اس رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اس خاندان کے نظام کو اللہ تعالیٰ مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اور جو دجالی تہذیب ہے اور شیطان کا ایجنڈا ہے وہ تو یہ ہے کہ اس رشتے کو بریک کیا جائے اور توڑا جائے، اور یہی ہوا بھی۔ اور یہ ہوا بھی۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ شیطان روزانہ سمندر پر اپنا دربار سارٹ آف لگاتا ہے اور اس کے ایجنٹ آ کر اپنی کارگزاری سناتے۔ ایک آ کر کہتا ہے میں نے کسی کو نیکی سے روکا، دوسرا کہتا ہے میں نے کسی کو بدی پہ لگایا، شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے کیپ اٹ اپ، لگے رہو۔ ایک آ کر کہتا ہے کہ شوہر اور بیوی میں ناچاقی پیدا کی، دوری پیدا کی، جدائی ڈال دی، تو شیطان کھڑا ہوتا ہے اور اس کو سینے سے لگا کر کہتا ہے کہ تو نے میری جانشینی کا حق ادا کیا۔ آپ دیکھیں دنیا میں 2 ہی پارٹی ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ قرآن پاک میں سورۃ المجادلہ ہے، حزب اللہ، جی حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ سورۃ المجادلہ قرآن پاک کی 28 سپارے کی پہلی سورت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے 2 پارٹیوں کا ذکر کیا۔ 2 ہی پارٹیاں دنیا میں ہیں، اسی طرح نظام بھی 2 ہوں گے، تو رحمان کا ہوگا یا شیطان کا ہوگا۔ اسی طرح دعوتیں بھی 2 ہی ہیں، رحمان کی دعوت اور شیطان کی دعوت۔ اسی طرح ازم سسٹم بھی 2 ہی ہوں گے، رحمان کا عطا کردہ، شیطان کا عطا کردہ۔ شیطان چاہتا ہے گھر ٹوٹے برباد ہو، رحمان چاہتا ہے لباس جتنا قرب ہو، سکون حاصل کریں، یہ رشتہ، یہ بندھن، یہ بانڈنگ مضبوط ہونی چاہیے۔ ناظرین محترم، دنیا کا جو پہلا رشتہ قائم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو، اماں حوا کو، جو پہلا رشتہ دنیا میں اللہ کی طرف سے بنوایا گیا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ، باقی سارے رشتے اس کے بعد کے۔ اس کے بعد ہے یہ میاں بیوی کا رشتہ پہلے بنا ہے اور اس کے بعد ہی پھر کوئی ماں باپ بنا ہے، پھر کوئی اولاد کی شکل میں ہے، کوئی بہن بھائی کی شکل میں ہے، پھر کوئی چچا کی شکل میں ہے، ماموں کی شکل، گنتے چلے جائیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بھی فرماتا ہے نکاح کے موقع پر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات تلاوت فرماتے تھے ان میں سورہ نساء کی پہلی آیت بھی شامل ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس اللہ نے تمہیں نفس واحد آدم علیہ السلام سے بنایا، یہ انسانی نسل کا آغاز، اور وخلق منہا زوجہا، انہی سے ان کی زوجہ اماں حوا کو بنایا، یہ رشتہ قائم ہوا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اسی پہلے جوڑے سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا۔ آج جن معاشروں میں نکاح کا ادارہ ختم ہو رہا ہے اور آج وہی مغربی دجالی تہذیب کے اثرات ہمارے مسلم معاشروں میں بھی کچھ نظر آنا شروع ہو رہے ہیں، اور وہ تہذیب کے جہاں وحی کا انکار ہے وہاں نکاح کو انتہائی مشکل بنایا جا رہا ہے، خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے، ماں باپ اور اولاد کے درمیان جو ایک رشتے کی بات ہونی چاہیے، مضبوطی بات ہونی چاہیے، اولاد کی اصلاح ماں باپ کی ذمہ داری ہے،
جہاں کفالت ذمہ داری باپ کی ہے خاص طور پر، وہاں اولاد کی تربیت، اس کی اصلاح، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ وہاں تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی، اگر آپ نے بچوں کو ایسے دیکھا تو بچے آپ کے خلاف شکایت کریں گے، اگر آپ نے بچوں کو کچھ کہا، ذرا ہراسمنٹ والا انداز اختیار کر لیا، ایک کھلی جو ہے وہ اسلامی خاندانی نظام سے بغاوت ہے۔ بغاوت ہے۔ ہاں جی، بچوں کو اگر آپ نے گھور کر دیکھا تو ایسا ہو جائے گا، اگر آپ نے بچے کی پاکٹ منی کچھ کم کر دی تو ایسا ہو جائے گا، اگر آپ نے بچوں کا اسمارٹ فون یا لیپ ٹاپ دیکھنا شروع کر دے تو آپ کو یہ جرم کی سزا دی جائے گی، اگر آپ نے کسی اپنے بیٹے یا بیٹی یا اپنی بیوی کی کسی دوست یا کسی دوست مرد عورت کو آنے سے گھر میں روکا تو یہ بھی جرم قرار پائے گا، اور اگر آپ نے سبحان اللہ، یعنی اس سے آگے کی باتیں تو بیان کرتے ہوئے بھی جھجک اس میں آتی ہے، تو آپ نے بجا فرمایا کہ دراصل یہ حملہ ہماری اسلامی تہذیب اور معاشرت پر ہے کہ نکاح کا ادارہ ہی ختم کر دیا جائے۔ اجتماعی یہ اصل بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے خاندانی نظام کو قائم کیا ہے، اللہ نے سب سے پہلا رشتہ جو ہے میاں بیوی کا بنایا، اللہ نے والدین کے حقوق قرآن میں بیان کیے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، تو سب سے پہلے والدین کے حقوق، پھر اس کے بعد اولاد کی ذمہ داریاں، اولاد کے فرائض بتائے، اس کے بعد اولاد کے حقوق بتائے، میاں بیوی کے حقوق بتائے۔ آج ہم غیر شعوری طور پہ یا شعوری طور پر اس سے انکار کر کے، اللہ مجھے معاف کرے، کہیں کفر تو نہیں کر رہے؟ ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آکے بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم۔ بہرحال ایک بات جو ہے وہ نکلی تھی، وہ خاندانی نظام سے نکلی تھی۔ ظاہر ہے جب پورا سوسائٹی کا ایک نظام ہوگا، سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے، جسے ہم کرنٹ افیئر کہتے ہیں نا، حالات حاضرہ، بات تو پھر نکلتی ہے تو دور تلک جاتی، کہیں نہ کہیں تو جا کے رکے گی۔ اس موضوع کو ہم چھوڑ رہے ہیں، آگے بڑھتے ہیں کہ بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول نے جو ترتیب جو ہے واعظ و نصیحت کی، اس میں پہلے اپنی ذات کو شامل کیا، پہلے اپنے آپ کو نصیحت کی، اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں کو، یہ ترتیب ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم نے شاید پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے اپنے گھر والے جو ہیں وہ فجر کی اذان سننے کے بعد سوتے رہیں، لیکن ہم گلیوں میں نعرے لگاتے پھرتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ جاؤ نماز کے لیے، اٹھ جاؤ نماز کے لیے، اپنے گھر والوں کو اٹھا کے نہیں نکلتے۔ مجھے معاف کیجیے گا، یہی صورت حال ہے۔ پہلی بات تو یہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ذات سے نصیحت اور واعظ کا آغاز فرمایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرماتا ہے، خود پیغمبر اس پر پہلے عمل پیرا ہوتے ہیں۔ بلکہ میں یہ ذکر کر رہا تھا تو آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دی، مشہور آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے اس پر علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمایا، اور ایمان والے تو پہلے تو خود رسول صاحب ایمان، پھر وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، پیغمبر اسے قرآن پاک میں کہلوایا گیا، میں اول ایمان والا ہوں، میں اول مسلمان ہوں، یعنی پیغمبر خود اپنی ذات سے آغاز کرتے تھے، اور یہ نقطہ بھی ہم نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے۔ اور یہی ہماری ترتیب جو ہم نے جب سیرت النبی ذکر کیا تو جب سب سے پہلی جو ہے ترتیب بھی یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی کا نزول ہوا تو سب سے پہلے جو خاتون ایمان ہیں وہ اماں خدیجہ تھیں رضی اللہ عنہا۔ بالکل، اور اس سے پہلے جیسے ابھی بات آپ نے فرمائی کہ یہ تو اماں خدیجہ کا ذکر آ رہا ہے، 4 افراد کا ذکر دوبارہ یاد دہانی کے طور پر ہم کر دیں گے جو اولین قریبی لوگ ہیں۔ حضور اپنے بارے میں کیا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل، میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ عز وجل کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اچھا، حضور تو معصوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء ہیں، بعد از خدا بزرگ، تو قصہ مختصر، یہ امت کی تربیت کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے، امت کی تربیت کے لیے کہ بھائی تم دعوت کا کام کرنے چلو گے، تبلیغ کا کام کرنے چلو گے، وعظ کا کام کرنے چلو گے، نصیحت کی بات کرنے چلو گے، دوسروں کی فکر کرنے کی کوشش کرو گے، اپنے آپ کو فراموش نہ کر دینا۔ یہ امت کی تعلیم اور تربیت کے لیے انداز حضور نے اختیار فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی بات وہ جو آپ نے بیان فرمائی کہ پہلی وحی کا نزول ہوا، ایک خاص کیفیت کی بات تھی، اور حضور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے۔ یہاں بھی غور کریں، ایک بالکل پہلا ایکسپیرینس ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا، اور آپ اماں خدیجہ کے پاس ہیں، ورنہ آدمی کے ساتھ کچھ معاملہ پیش آتا ہے تو وہ اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے، عام طور پر دوست کے پاس جاتا ہے، دوستوں کے پاس یا بزرگوں کے پاس۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کسی باپ کا اتنا پیارا تعلق اولاد کے ساتھ ہو کہ اولاد باپ کے پاس جائے، یہ میں جنرلائز کر کے کہہ رہا ہوں۔ کسی گھرانے میں بھائی کا بھائی کے ساتھ اتنا تعلق مضبوط ہو کہ بھائی بھائی کے پاس جائے، اور کسی گھرانے کے اندر شوہر بیوی کا تعلق اتنا مضبوط کہ
بندہ اپنی بیوی سے جا کے ڈسکس کر لے. اللہ اکبر. اب حضور کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ تشریف لائے, دنیا میں تو والد تھے ہی نہیں, بھائی کوئی نہیں, بہن کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس میں بھی حکمت ہے, تفصیل ہو جائے گی اس میں. لیکن حضور اماں خدیجہ کے پاس تشریف لائے, یہ تو پورا واقعہ ہے. زملونی دسرونی, مجھے اڑھا دو, مجھے اڑھا دو. پھر اللہ بھی کلام فرماتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. البتہ آپ کیا نقطہ بیان فرما رہے تھے کہ پہلے دن اماں خدیجہ ایمان لے آتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, اور پھر ہم بات کر چکے ہیں پہلے دن حضرت ابوبکر صدیق ایمان لے آتے ہیں رضی اللہ عنہ, پہلے ہی دن سیدنا علی ایمان لے آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, اور پہلے دن زید بن حارثہ ایمان لے آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 4 قریبی لوگ ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, ہم بات دہرا رہے ہیں لیکن یہ بات اتنی اہم ہے, اس کا ذکر بار بار آنا چاہیے. کیوں؟ ہم بھی کمزور ہیں. دنیا جہاں میں بات کرنا بڑا آسان لگتا ہے, اپنوں میں بات کرنا مشکل لگتا ہے. بیوی حضرت اماں خدیجہ بیوی ہیں, حضرت علی جو ہیں وہ چچا زاد ہیں, چچا زاد ہیں. نوجوانوں میں, لڑکوں میں, بچوں میں جو ہیں وہ بالغ بچوں میں شامل ہیں. زید بن حارثہ جو ہیں آزاد کردہ غلام ہیں, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریب ترین دوست ہیں. جی, اور یہ 4 قریبی لوگ وہ ہیں جن کے ساتھ, یعنی قریبی وہ تعلق ہے کہ جس کے سامنے بندے کا کردار بالکل اوپن اور کھلا ہوا ہوتا ہے. اور یہ چاروں کے چاروں پہلے دن ہی ایمان لے آئے ہیں. ایک مشہور تاریخی روایت کے مطابق جو سیرت نگاروں نے بیان فرمائی ہے, پہلے دن ہی ایمان لے آئے. یہ وہ ترتیب ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. ہم نے پہلے بھی اس پر کلام کیا, مگر کیونکہ گھر کی بات چل پڑی ہے تو اس ترتیب کا ذکر, اور حضور علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے پروگرام ہو رہا ہے تو حضور کا یہ ذکر خیر بار بار آنا چاہیے, تاکہ ہم اس موڈ میں رہیں کہ ہم اپنوں کو اور اپنی ذات کو فراموش کر کے دعوت کا کام نہ کریں. باہر کوئی دعوت کا کام کرتا ہے, تبلیغ کا کام کرتا ہے, سر آنکھوں پر, ہم اس کی نفی نہیں کر رہے. ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو فراموش کر کے, اپنے قریبی لوگوں کو فراموش کر کے, اپنے ساتھ رہنے والوں کو فراموش کر کے دنیا جہاں میں دعوت اور تبلیغ اور خیر کی دعوت کا کام ہو رہا ہے, تو یہ ترتیب نبوی ترتیب نہیں ہے. اور یہ گویا کہ اس کے اندر کوئی دال میں کالا ضرور ہوتا ہے. دال میں کالا اصل میں یہ بھی ہے, تو بالکل ایسی ہی بات ہے نا کہ میں جو ہے وہ ایک بہت بڑے کسی چیز میں لنگر دینے کے لیے نکلا ہوں کہ کچھ بھوکوں کو کھانا کھلا دوں. میرے گھر والوں میں فاقے سے پڑے ہوئے ہیں, تو میں گھر والوں کو چھوڑ دوں, باہر والوں کو کھانا کھلاتا پھروں, اور گھر والے میرے جو ہیں وہ ترستے رہے اور فاقے سے رہے. تو یہی کیفیت تو ہوگا نا کہ گھر والوں کو تو ہم بتا ہی نہیں رہے, وہ تو پڑے سو رہے ہیں, اور ہم جو ہیں وہ جو ہے دنیا کو اٹھاتے پھر رہے ہیں. اٹھ جاؤ, فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. اور قرآن پاک کی آیت کا ذکر بھی بار بار آ چکا ہے. سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنی ذات سے شروع کرو, اپنے گھر سے شروع کرو, پھر بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو. دوبارہ کہہ رہا ہوں, باہر کام کرنے کی نفی نہیں ہو رہی, ترتیب کی اصلاح کی بات ہو رہی ہے, اور تنقید نہیں ہو رہی, اور تنقید کرنی بھی نہیں چاہیے. اللہ نہ کرے کہ ہم تنقید کریں کسی پر. ہر آدمی جو نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہا ہے, اس کا معاملہ, اس کی نیک نیتی اور اخلاص کا معاملہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے. مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اس کی نیت پہ شک کروں. وہ اگر باہر نعرے لگاتا پھر رہا ہے تو وہ نیک نیتی کے ساتھ لگا رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کام جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے, وہ صحیح کر رہا ہے, لیکن ترتیب غلط ہو گئی ہے تھوڑی سی. تو ہم نیک نیتی کے ساتھ اپنی بھی اور دیگر ہمارے ساتھیوں کی بھی تصحیح کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے زیادہ ہلکا رس مجھے ذہن میں نہیں آ رہا کہ یہ تنقید نہیں ہے, یہ ایک دوسرے کی معاونت والی معاونت ہے, ایک دوسرے کی معاونت ہے کہ بھائی سب کچھ جو کچھ آپ کر رہے ہیں بالکل صحیح. اور پھر یہ بھی کوئی بات نہیں ہے, مطلب جو جس مسلک فرقے اس سے تعلق رکھتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے, نیک نیتی کے ساتھ, بھائی یہ معاملہ اس کے اور اللہ کے, وہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کے سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. نیتوں کے حال تو اللہ جانتا ہے, دلوں میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. اس کا یہ عمل اگر اخلاص پر ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے اخلاص کا اس کو اجر ضرور دے گا. بس سمت کے تعین کرنا ضروری ہے, وہی ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. کوئی تنقید کسی پر نہیں ہو رہی, اور تنقید کرنی ہو تو آدمی کو سب سے پہلے اپنے پر کرنے کہ بھائی تم نے صبح اٹھ کے نماز پہلے پڑھی تھی, اور جو دوسروں پہ, یعنی میں آج سوچوں کہ آج میں نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تھی, یعنی جو میں یہاں بیٹھ کے آپ سے ذکر کر رہا ہوں. صحیح بات ہے, مشکل ترین بات ہے نا, مشکل ترین بات ہے. الحمدللہ پڑھی تھی. جی الحمدللہ, جی الحمدللہ. اس پہ بھی کلام تھوڑا سا اگر اشارتاً ہو جائے. دیکھیے, اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام اپنے گھر والوں کی تعلیم, تربیت اور اصلاح کا خود اہتمام فرماتے. ابھی آپ نے فجر کا ذکر کیا, قرآن پاک میں حکم ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. حضور کے سے خطاب اور امت کے لیے تعلیم. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اے نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے,
وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر قائم رہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے یہ امت کو تعلیم عطا ہو رہی ہے۔ فجر کی نماز کا آپ نے ذکر فرمایا، اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ عشاء میں 5 صفیں ہوتی ہیں، آپ کا بھی تجربہ ہے، ہمارا بھی مشاہدہ ہے، فجر میں 1-1.5 صف رہ جاتی ہے، کیا مسئلہ ہے آخر؟ آج کل یہی صورتحال ہے۔ اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام نے اصل میں یہ وقت بہت مشکل ہے نا، اسی وقت تو گہری نیند تو ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اللہ کی جنت آسانی سے ملنے والی ہاں، وہ جگہ الصلاۃ خیر من النوم کا مطلب یہی ہے کہ نیند اسی وقت تو نیند ہے۔ ہاں اچھا، حدیث مبارک میں کیا آتا ہے؟ سبحان اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو تاریکی کی نمازیں نا، آج ان تاریکی کی نمازوں کے اہتمام کرنے والے کے لیے کل اللہ روشنی کا انتظام فرمائے گا۔ جب وہاں تاریکیاں ہوں گی بے شک اللہ روشنی کا انتظام فرمائے گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فجر کا وقت بڑا مقبول وقت ہوتا ہے۔ کیسے بھلا؟ رات والے فرشتے جانے کا ان کا وقت آتا ہے، ڈیوٹی چینج ہو رہی، اور دن والے فرشتوں کے آنے کا وقت ہوتا ہے، تو یہ ملاپ ہو جاتا ہے رات کے دن کے فرشتوں کا، یہ بڑا مقبول وقت ہوتا ہے۔ اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے نا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ فجر کا قرآن، اس کی تلاوت کا معاملہ یہ بڑا مشہود یعنی حاضر کیا گیا ہے۔ ایک ترجمہ کیا گیا بڑا مقبول ہے، اور حاضر کیا گیا سے مراد کیا ہے؟ رات کے فرشتے بھی اور دن کے فرشتے بھی اس موقع پر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں منافقین پر 2 نمازیں بھاری، جی، عشاء اور فجر کی۔ استغفر اللہ رب۔ اور اگر احساس کسی کو ہو جائے اس کی اہمیت کا، تو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر بھی آنا پڑے تو بندہ ضرور آئے گا۔ اس قدر پیارا وقت ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما دے۔ بھئی دن کا آغاز تو اللہ کے سامنے جھک کر لو۔ چلو ٹھیک ہے، بعض علاقوں کے اندر یعنی بڑا جو لوگ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تو بڑا عجیب ٹائم ہے اس وقت، کم و بیش غالباً کوئی رات کو، ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو رہی ہو، 10-10:30 بجے آ کے تو مغرب ہو رہی ہے ان کی، 11:30-12 بجے آ کے عشاء ہو رہی ہے، ہاں عشاء ہو رہی اور ہوتی 2:30 بجے کے آس پاس فجر ہو رہی ہے۔ اور غالباً ناروے وغیرہ میں ہمارے کوئی دوست ہیں جو عموماً وقت اس طرح کے تذکرے کرتے ہیں، غالباً ناروے وغیرہ میں کہیں تو 22 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، 2 گھنٹے سے ملتے ہیں انہیں۔ جی اسی طرح پاکستان کے کچھ علاقوں میں، ہم کراچی بیٹھے، کراچی اور لاہور وغیرہ کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو ہماری فجر کی نماز اور ان کی فجر کی نماز جو جماعت کا وقت چل رہا ہے 1 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عشاء اپنی انتہا پر ہوتی ہے۔ ابھی میں کچھ دن پہلے شہر سے باہر تھا تو ہم تو یہاں 5:10 پہ جو ہے ہمارے یہاں فجر کی جماعت ہو رہی تھی، تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ بھائی جب دوسرے شہر میں گئے 5:10 پہ ہو رہی ہے، آرام سے 5 بجے پتہ چلا کہ 4:15 پر جماعت ہو رہی ہے۔ جناب اسی کو میں نے کہا نا 1 گھنٹے کا فرق ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے عین ممکن ہے کہ رات کو عشاء کے بعد کوئی سوئے گا تو جلد فجر کے لیے اٹھے گا، اس کی نیند پوری نہیں ہو سکے گی، اس کو بقیہ نیند پوری کرنا ہوگی، ہم اس کی بحث نہیں کر رہے، یہ اوقات کا معاملہ بن جاتا ہے، لیکن فرض تو ادا کرنا ہی ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کہ اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما، کتنا امت آج اس کو مس کر رہی ہے، اپنے آپ کو محروم کر رہی ہے۔ تو بات یہ چلی تھی اپنے گھر والوں کے لیے بھی فجر کا اہتمام کرنا، اور یہاں بڑی پیاری حدیث ہے، سبحان اللہ، ہمارے ایک وقفہ لے لیتے ہیں۔ جی بالکل ناظرین ایک وقفہ لے لیں، چونکہ بات ایسی اہم چل رہی ہے کہ اس کو میرا خیال ہے جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں پھر اب فوراً آ کے بات ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ صبح کے وقت کی اور فجر کے وقت کی اور فجر کے وقت میں برکت کی دعا وغیرہ وغیرہ، یہ سب سے اہم ترین وقت ہے کہ جو ظاہر ہے مجھ پہ بھی بھاری ہوتا ہے، میں کوئی آپ انوکھا اس میں نہیں ہوں، آپ ہم سب ایک ہی ہیں، مجھ پہ بھی بھاری ہوتا ہے وقت، لیکن یہی مشقت شاید اللہ پسند کر لے اور ہماری بخشش کرتے ہیں۔ بالکل بجا ہے۔ وقفے سے پہلے جو حدیث مبارک میں پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی، ہمارے ایک استاد نے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، حیات ہے ماشاءاللہ، انہوں نے اس کے ایک فوٹو اسٹیٹ، بزرگ آدمی ہے، آپ ظاہر بات ٹائپنگ وغیرہ تو نہیں کریں گے، تو کتاب سے فوٹو اسٹیٹ کروا کے کئی ہم عمر جو ہم تھے ان کو، نوجوانوں کو تقسیم کی کہ بیٹا دیکھو اس کو مطالعہ کرنا، عمل میں لانا۔ حدیث مبارک کیا ہے؟ اللہ اس شوہر پر رحمت نازل فرمائے جو اپنی بیوی کے چہرے پہ پانی کے کچھ قطرے چھڑکاؤ کر کے اس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے بیدار کرتا ہے، نماز کے لیے اٹھاتا ہے، نماز کے لیے مراد۔ اللہ تعالیٰ اس بیوی پر رحمت نازل فرمائے جو اپنے شوہر کے چہرے پر کچھ چھینٹے پانی کے مار کر اس کو کھڑا کرتی ہے، یعنی نماز کے لیے۔ ہاں کوئی ویسے بغیر چھینٹوں کے بھی اٹھ جائے تو لا حرج، لیکن کبھی اس کا بھی اہتمام کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس شوہر کے لیے رحمت کی دعا حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس بیوی کے لیے رحمت کی دعا حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک دوسرے کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے بیدار کرتے ہوں۔ اس میں ایک اشارہ تہجد کی نماز کی طرف بھی ہے۔
اور انشاءاللہ کمزور ہم سب ہیں، لیکن جو تہجد کی فکر کرے گا اس کی فجر تو ہونی ہے۔ مطلب کیسے ممکن ہے کہ وہ آدمی نفل پڑھے اور فرض چھوڑ دے؟ فرض چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے جی۔ وہ تو ضمیر بھی آدمی کا گوارا، جب اٹھ ہی گیا ہے آدمی 10-15 منٹ کے بعد تو فجر ہو اس جائے کے ٹارگٹ کو لے کے چلیں گے، فجر ہماری پکی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عجیب مخلوق بنایا ہے، اس میں اتنی ایڈیپٹیبلٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ کینیڈا میں -38 پہ لوگ زندگی نارمل گزارتے ہیں۔ ہاں، اپنے گھر کی برف آپ نے خود صاف کر دی، جو دوست احباب وہاں پہ رہتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری، سڑک وہ صاف کرے گی۔ -38 پر وہ نارمل زندگی گزارتے ہیں، بچے اسکول اللہ جاتے تعالیٰ ہیں۔ نے انسان میں بڑی فلیکسیبلٹی رکھی ہے، معاف اور کیجیے گا۔ سبی اور جیکب آباد جیسے علاقوں میں 50 گرم ڈگری، ترین وہاں بھی لوگ روزے رکھتے ہیں، وہاں بھی لوگ نمازیں ادا کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور رات کو اگر رات بریک ہو رہی ہے، بریک ہونے سے میری مراد کیا ہے، 9:15 بجے آج کل کئی مرتبہ کئی جگہوں پہ عشاء کا وقت چلتا ہے پاکستان بھر میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد بندہ 10 ساڑھے 10 11 بج جاتے ہیں سوتے، تو کچھ جگہ جہاں آپ نے 4:10 پر جماعت ادا کی تھی، میں نے بھی ادا کی ہے وہیں پہ 4:10 پر 15 منٹ پر، تو بمشکل ان کو 3-4 گھنٹے کی نیند مل سکے گی۔ اب اس میں بھی تہجد میں اڑ جائیں جی، تو چونکہ تہجد میں تو فجر سے پہلے اٹھنا ہے، تو ان علاقوں میں 2:30-3 بجے اٹھنا پڑے گا آپ کو، تو نیند تو نہیں ہو سکے گی نا۔ یہ جو مشقتیں ہیں، بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے انسان کو بڑی ایڈیپٹیبلٹی دی۔ اچھا، بھی ہم نے 2 مہینے پہلے کم و بیش رمضان شریف کا مہینہ گزارا نا، سب نے فرض کیا، نفل بھی ادا کیے، اور فجر کیا ہم نے اس سے پہلے سحری بھی ادا کی، کم و بیش پوری رات ہی جاگ کے گزاری، سمجھے گھنٹے 2 گھنٹے کے، کچھ لوگ 2 گھنٹہ، کچھ لوگ جس کو محاورتاً کہتے ہیں کمر سیدھی کی گزرے نا، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ گزرے، مسجدیں آباد تھیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ تو ہمیں دینے کو تیار ہے، ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں جی، اللہ تو دینے کو تیار ہے، اللہ کی عطا میں کمی نہیں، اور بندے میں اللہ تعالیٰ نے ایڈیپٹیبلٹی رکھی ہے، وہ مولڈ کر سکتا ہے اپنے آپ کو۔ بات کیا ہے، وہ سچی طلب اور تڑپ، جو اللہ کبھی یوں فرماتا ہے کہ یہدی الیہ من ینیب، سورہ شورى کی آیت نمبر 13، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ سورہ عنکبوت کے آخر میں ہے معاف کیجیے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جہاد کریں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اسٹرگل کریں گے، ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا کریں گے۔ اور آخری حدیث سے وہی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، بخاری شریف کی روایت، کہ میرا بندہ دل میں مجھے یاد کرے، میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، کسی مجلس میں یاد کرے، میں اس سے بہتر مجلس فرشتوں کے سامنے اس کو یاد کرتا ہوں، وہ ایک بالش تو میری طرف آئے، میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وہ بندہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے، میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، اور اللہ فرماتا ہے وہ بندہ چل کر میری طرف آئے، میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ تو کوشش ہم نے کرنی، اللہ کی عطا میں کوئی اچھا، یہ ناظرین یہ تجربہ بھی رہا ہے اور آپ کا بھی یقیناً رہا ہوگا سب میں سب کا، اگر آپ یہ کہ مصمم ارادہ کر کے سوئیں کہ مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور یہ دعا بھی کریں اللہ مجھے فجر کی نماز کے لیے بیدار کریں، تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ الارم نہیں بھی لگائیں گے تب بھی فجر کی اذان کے وقت آپ کی آنکھ کھل ہی جائے گی۔ اچھا، ایک اور بات بھی اس کو، یہ اسلاف میں سے بعض بزرگوں کے واقعات ہیں، بس یہ واقعات سمجھانے کے لیے۔ کسی کی فجر مس ہو گئی، آپ کو بھی یاد آ جائے گا جی، تو اگلے دن کوئی اٹھا رہا ہے فجر کے لیے، کہ بھائی تو کون ہے، کہ میں شیطان ہوں۔ تو کیوں اٹھا رہا ہے، کہ بھائی تو سلاتا ہے، تو تو سلاتا ہے، کہ وہ کل جو تمہاری ضائع ہو گئی تھی نا، یعنی مس ہو گئی تھی فجر، اس پر جو تم روئے ہو نا، تمہارے رونا اللہ کو اتنا پسند آ گیا، تجھے فجر سے زیادہ اجر مل گیا ہوگا، تو میں نہیں چاہ رہا تجھے اجر زیادہ ملے، چل اٹھ فجر کی نماز ادا کر لے۔ تو کبھی دشمن بھی جو ہے وہ خود آ کے اٹھاتا ہے جی۔ اچھا، ہمارے ایک بزرگ تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی اپنے آپ سے، اسے کہتے ہیں نا خود کلامی، اپنے آپ سے خود کلامی کر کے سو، اور اپنے آپ سے اپنا نام لے کے یہ کہو کہ اپنے ہمزاد کو مخاطب کر کے کہو کہ بس وہ ہمزاد والے گوشے میں نہیں جائیں گے، ہاں ادھر نہیں جا رہے کہ وہ اپنے ہمزاد کو، ہمزاد سے مراد خود کلامی ہے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے سو کہ مجھے صبح جو ہے فجر میں اٹھانا ہے۔ تو ہم جب بچے تھے تو ہم یہ کیا، اپنا نام لے کے کہتے تھے ہمیں صبح فجر میں اٹھانا، ہم اٹھ جاتے تھے فجر میں، ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی اٹھانے والا آیا ہے جی۔ اسی طرح گھر کے اندر ماحول بنائے نا۔ اچھا، آج کل تو ہر بچے کے پاس اسمارٹ فون ہے، مثبت استعمال کر لے نا، سب بچوں سے کہا جائے بیٹا موبائل کا الارم لگا کے سونا ہے، رات کو جلدی بھی سونے کا اہتمام کریں۔ وہ کسی نے بڑا اچھا لکھا کہ زیادہ خور بننے کی کوشش نہ کریں، زیادہ خوری یعنی زیادہ کھانے کا اہتمام نہ کریں، لائٹ کھانا رکھیں، اسی طرح جلدی سونے کی کوشش کریں، باوضو ہو کر سونے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا مانگ کر سونے کی کوشش کریں۔ رات کے جو اذکار اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائے نا، آیت الکرسی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، سورۃ الکافرون بھی ہے ایک مرتبہ، سورہ
اخلاص، سورہ سورہ فلق، اخلاص، سورۃ الناس سورہ تین فلق، مرتبہ پھر پڑھ کر دم کرنا ہے۔ تسبیح فاطمہ کا اہتمام ہے، سبحان اللہ۔ ہم عائشہ حضرت فاطمہ الزہرا نے کیا فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ عرض کی تھی مشقت بہت ہوتی ہے ابا جان، تو کوئی غلام یا کوئی کنیز کا اہتمام ہو جائے تو حضور فرمایا بیٹا غلام تو نہیں مل سکتا، ہر رات کو سوتے ہوئے تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 سے 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ جو مشقت ہوتی ہے جس کی وجہ سے جسم نیند مانگتا ہے، یہ اذکار کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہتر کر دے گا، ہمارے وجود میں برکت دے دے گا، ہماری نیند میں برکت دے دے گا۔ گھر والوں کو ہم آن بورڈ لیں، شوہر بیوی کو جگانے کے لیے، بیوی شوہر کو جگانے کے لیے کہے، بچے تھوڑے باشعور ہو جائیں تو ان کو کہا جائے بیٹا جس کی آنکھ کھلے گی اس نے اٹھانا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ اہتمام ہم کریں۔ پھر بعض لوگوں کے دوست احباب ہوتے ہیں، دینی اجتماعیتوں میں لوگ ہوتے ہیں جن کی فجر ہم سے بہت زیادہ پکی ہوتی ہے، آپ ان سے بات کریں، فون کر دو بھائی مجھے، اور آج کل تو بڑا آسان ہے نا، آپ ایک مس بیل دیں اور آگے سے اگلا بھی مس بیل دے دیں، میں اٹھ گیا ہوں، ختم ہو گئی بات۔ اور اس میں اگر ایک کال بھی لگ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں، اس کال کے اوپر کتنا ہمارا پیسہ لگے گا، 2-4 روپیہ، اور جو اللہ کی کال پر ہم پکار پر لبیک کہہ کے فجر میں کھڑے ہوں گے اس کا عالم کیا ہم اندازہ نہیں نہیں تو کر فون پر اگر الارم لگا لیا جائے اور اسے تھوڑا سا دور رکھ دیا سکتے۔ ہاں جائے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ میں تو یہی حرکت کرتا ہوں کہ الارم لگا رکھا ہے ایک ٹائم کا، اور فون کو ذرا اپنے ہاتھ کی دستر سے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا بٹن بند کیا سو گئے دوبارہ پڑھ کے، اتنی دور رکھا کہ اسے بند کرنے کے لیے تو اٹھنا پڑے گا نا، آپ جب اٹھ گئے تو اٹھ گئے۔ تو یہ سب کچھ اہتمام بندہ کرے اور اس کو وہ اہمیت دے جو ہم اپنے بچوں کے اسکول کی ٹائمنگ کو اہمیت دیتے ہیں۔ کبھی کسی کو جاب کے لیے شہر سے باہر جانا پڑتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا فجر کو جا رہے ہوتے ہیں پوری رات اور وہ جاگے۔ بیچارہ وین میں جا رہا ہوتا ہے۔ کبھی بچے جب ان کے اسکول نارمل انداز سے چل رہے ہوں، اللہ آسانی فرمائے، تو ہم فجر کو جا رہے ہوتے ہیں اور بچے وین کے اندر جا رہے ہوتے ہیں۔ کسی کی فلائٹ اگر صبح ارلی 6 بجے ہو تو اس کو تو رات کو نیند نہیں آتی کہ میری فلائٹ مس ہو جائے گی۔ جتنا ان باتوں کو اہمیت دیتے اس سے زیادہ اہمیت اللہ کی پکار کو دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم برکتیں بھی محسوس کریں گے، ہماری فجر کی بھی پابندی ہوگی۔ ویسے ایک اور نقطہ بھی ہے، بعض اہل علم نے سمجھانے کے لیے کہا کہ بھائی اپنے اوپر ایک جرمانہ متعین کر لو، اگر ایک دن فجر مس کروں گا 1000 روپے اللہ کی راہ میں دوں گا، تو 100 مرتبہ آدمی سوچے گا بھائی فجر پڑھ لے زیادہ بہتر ہے، 1000 روپیہ جائے گا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے سمجھانے کا، ریکمنڈ کیا جاتا ہے کہ بندہ اپنے لیے کوئی، اس کو صدقہ ہی کہیں اللہ کی راہ میں، بلکہ لفظ جرمانہ میں واپس لے لیتا ہوں، اللہ کی راہ میں صدقہ دوں گا۔ کیوں؟ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کے غضب کے بھڑکنے کا معاملہ ہوتا ہے، اور صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ لیکن جب مال جا رہا ہوگا نا تو بندے کو بڑی فکر ہوگی اس کی۔ اب سوچیں ایک بندہ کماتا ہو 30,000 روپے اور 1000 روپے روز کا لگائے گا، اور خدا نہ خاصے ایک مہینے کو سوتا رہا تو پوری تنخواہ نکل جائے گی، ہوگا نہیں تنخواہ نہ نکلے بھائی میں فجر کی طرف چلا جاؤں، تنخواہ بھی بچے گی، فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک انداز ہے کہ اپنے اوپر بندہ کو صدقہ لازم کر لے، 100 روپے، 50 روپے، 20 روپے، 1000 روپے، جو بھی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں دوں گا، اس سے بھی ایک یاد دہانی رہے گی کہ مجھے اس فرض کو ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ پہلے فجر کی نماز کی پابندی ہو جائے تو پھر آہستہ آہستہ جب آدمی اٹھ ہی جائے گا تو ظاہر ہے اگر آج کل 5:20 پر نماز ہو گئی ہے تو آدمی 5 بجے تو کم سے کم اٹھے گا، 4:45 بجے تو اٹھے گا نا۔ یہ آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کراچی کی بات یہ کر رہے ہیں۔ کراچی کی بات ہو رہی ہے، آپ اپنے شہروں کی بات اپنے حساب سے سوچیے گا بھائی۔ کراچی میں جو ہے 5:20 پہ نماز ہو رہی ہے تو ظاہر ہے یہ اسلام آباد وغیرہ کے علاقے میں تو 4:20 پہ ہو تو 4:20 پہ 1 گھنٹے کا فرق ہوگا۔ تو اگر آدمی 4:20 پر نماز کے لیے اٹھ رہا ہے تو 3:45 بجے تو کم سے کم اٹھے گا نا، آدھا گھنٹہ تو لے گا، واش روم جانا ہے، تیاری کرنی ہے، یہ کرنا وہ کرنا، سستی اتارنی، یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا کہ یار جب ہم اس 3:45 بجے اٹھ رہے ہیں تو وائی ناٹ 3:30 بجے 15 منٹ کی بات ہے، اٹھ کے 2 نفل جو ہے 2 ہی مل جائیں، 2 نفلی تہجد کے اگر پڑھ لیں تو لگے ہاتھوں یہ کام بھی ہو جائے گا اور پھر اس کا اپنا ایک اجر بھی ہو اللہ جائے تعالی گا، ہم سب کو توفیق ہے نا عطا ابھی فرمائے۔ بہرحال۔ تو یہ بس یوں ہی ایک بات سے بات نکلی، اور چونکہ واعظ و نصیحت جو ہے وہ ہمارا موضوع ہے، اسی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آج کا پروگرام ختم ہو رہا ہے، میں ایک حدیث ہدیہ کروانا چاہتا ہوں، پھر آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے بہت پسند ہیں، ایک وہ قطرہ جو خون کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرنے کے دوران میں بہہ جائے، اور دوسرا قطرہ آنسو کا جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے بندے کی آنکھ سے کبھی بہہ جائے۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اور ناظرین اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مولانا محمد